میرے دوستو، آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ آج مسلمان کیوں بدحال ہے؟ آج مسلمان کیوں چاروں طرف ستایا جا رہا ہے؟ کیوں پریشان نظر آ رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے خلاف انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ میرے دوستو، وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے مصطفیٰ کی اقوال و افعال کو چھوڑ دیا۔ تمام لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھانے لگ گئے۔ آج مسلمان خاموش ہے۔ تم تو صرف کس فکر میں رہتے ہو کہ صبح کو چائے مل جائے، دوپہر کو کھانا مل جائے، شام کو کھانا مل جائے اور آرام سے جا کر کے بستر پر سو جاتے ہو، لیٹ جاتے ہو۔ کوئی تمہاری مسجدوں کے خلاف بولتا ہے، کوئی تمہارے مدرسوں کے خلاف بولتا ہے، کوئی تمہارے جلسوں کے خلاف بولتا ہے، کوئی تمہاری مسجدوں کی اذانوں کے خلاف بولتا ہے۔ تم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی تمہارے مدرسوں کے خلاف بولے، کوئی تمہاری مسجدوں پہ تالے لگائے، کوئی تمہاری مسجدوں کے اذان کے خلاف بولے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم اپنی پستی میں مست ہو۔ قسم خدا کی اے مسلمانوں، تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، تم نے اپنی تاریخ کو مٹا دیا۔ ارے اے مسلمانوں، تم کہاں تھے؟ تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ آج تم کہاں پہنچ گئے؟ آج کیوں روتے ہو؟ مسلمانوں، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنے سر کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جھکانے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہو۔ آج مسلمان چیختا ہے۔ اے مسلمانوں، آج تم چیختے ہو کہ مسلمانوں کی کوئی نہیں سن رہا، مسلمانوں کی آج کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہیں NRC کے مقابلے میں، کہیں CAA کے مقابلے میں یہ تمام بل تمہارے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آوازیں اٹھاتے ہو کہ ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ یار کہاں سے نہ ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ پکے سچے مومن بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا یار، اللہ رب العزت کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ہٹ سکتی ہے، لیکن میرے پروردگار کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ پہلے پکے سچے مومن بن جاؤ۔ میرے دوستو، ایک منٹ کے لیے میری بات کو سن لو۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، میرا رب قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نماز کو ادا کرو۔ طریقہ مصطفیٰ نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے تمہاری صحیح ادا ہوگی، کس طریقے سے تم کو نماز پڑھنا ہے، قیام کس طریقے سے کرنا ہے، قرات کس طریقے سے کرنی ہے، رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، تم کو سجدے کس طریقے سے کرنا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ میرے دوستو، ایک منٹ کے لیے میری بات سن لو۔ اگر بتائیے آپ قبلے سے ہٹ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ہوگی؟ آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ قبلے سے ہٹ کر کے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہوگی میرے دوستو؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ میرے آقا نے بتایا کہ جہت قبلہ شرط ہے نماز کے لیے، جہت قبلہ شرط ہے۔ اگر میرے دوستو قبلے سے ہٹ کر کے تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، قبلے سے ہٹ کر تم نماز پڑھنا چاہو
تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرے آقا نے بتایا۔ میرے دوستو بتاؤ، اگر نبی کے طریقے کے خلاف تم نماز پڑھنا چاہو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ بتاؤ، اگر مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر تم اپنی زندگی گزارو گے تو بولو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی؟ یار آج ہم کہاں پہنچ گئے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ آج مسلمان روتے ہیں کہ NRC کا بل لاگو کر دیا، CAA کا بل لاگو کر دیا، مسلمانوں کے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان اس کے باوجود بھی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے پیارے صحابہ، اگر تمہارا مقابلہ کفار مکہ سے کرا دیا جائے تو اے صحابہ، تم میں کا ایک صحابی کتنے کافروں کے لیے اکیلا کافی ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہمارا مقابلہ کفار مکہ سے کرا دیا جائے تو یا رسول اللہ، ہم میں کا ایک صحابی 1000 کافروں کے لیے اکیلا کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، صحابہ کا جذبہ دیکھیے، صحابہ نبی سے کتنی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہمارا مقابلہ کفار مکہ سے کرا دیا جائے یا رسول اللہ، تو ہم میں کا ایک صحابی 1000 کافروں کے لیے اکیلا کافی ہوگا۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا یا رسول اللہ، ہم میں کا ایک صحابی 1000 کافروں کے لیے اکیلا کافی ہوگا یا رسول اللہ، اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جانثاروں، اے میرے وفاداروں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میں کا ایک صحابی 1000 کافروں کے لیے اکیلا کافی ہوگا، اے صحابہ، میں اس لیے رو رہا ہوں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی، کثیر تعداد میں مسلمان ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں مسلمان کلمہ پڑھنے والے اتنے ہونے کے باوجود بھی ایک کافر کے سامنے آنے کی طاقت نہ رکھ پائیں گے، ایک کافر کے سامنے بولنے کی ہمت نہ رکھ سکیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، ہاں میرے صحابہ، ایسا وقت بھی آئے گا۔ صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتائیے وہ وقت ہوگا کون سا؟ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں قرآن عظیم کو لیا، قرآن عظیم کو ہاتھ میں لینے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم آج اس لیے کامیاب ہو کہ آج تم اس قرآن عظیم پر عمل کرنے والے ہو۔ اے میرے صحابہ، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ قرآن عظیم کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا، قرآن عظیم پر دھول چڑھا دی جائے گی، قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ اے میرے صحابہ، تم دیکھ لینا، جب یہ وقت ہو جائے تو مسلمان ذلیل ہو جائیں گے، مسلمان رسوا ہو جائیں گے، مسلمانوں کی کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس بات کی خبر صحابہ نے 1450 سال پہلے دے دی تھی، بتا دی تھی۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب مسلمان قرآن عظیم پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں گھروں کا، تو میرے دوستو، یہ حدیث پاک بالکل دلالت کر رہی ہے اس بات پر
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آج بالکل اس ماحول پر میرے دوستو بالکل صادق آ رہا ہے. میرے آقا کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی میرے دوستو. آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے, لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا. میرے دوستو آج ہم لوگ